اللہ والے ایمان والے کون ہے؟ اللہ سے عشق کرتے ہیں، محبت ہے، عشق صرف اللہ سے جائز ہے۔ اردو میں دیکھو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، عشق ایک ہوتا ہے وہ اللہ سے جائز ہے، وہ اور کسی سے جائز نہیں ہے۔ فرمایا جس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ آپ جا رہے تھے، ایک مردہ بکری کچرے سے اٹھائی، مکھیاں بیٹھی تھی، چھوٹے کان والی تھی، فرمایا اس بکری کو 1 دینار میں کون خریدے گا؟ کہ اللہ کا رسول یہ تو بہت گھٹیا ہے، گندی ہے، چھوٹے کانوں والی ہے، اس کو تبھی تو مالک نے پھینکا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے نا۔ فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا، میں نافرمان کو سونے چاندی کے محلات دیتا۔ اگر مجھے دنیا کی میرے نزدیک اتنی ویلیو ہوتی مچھر کا پر، میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ میرے دوستو اللہ کی قسم میں اس دھوکے سے گزر کے آ رہا ہوں، یہ تقدیر ہے، اس کی دوڑ نہ لگاؤ۔ دنیا کمانی ہے ففروا الی اللہ، نہیں آخرت کمانی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ آخرت کی طرف، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اگر تلاش کرنا اللہ کا فضل رزق، چل کے تلاش کرو، یہ تقدیری ہے، یہ اللہ جس کی کھول دے جس کی چاہے بند کر دے۔ میں جتنے دنیا کے لوگوں کو جانتا ہوں امیر سب ان پڑھ لوگ ہیں، یہ قرآن بھی امی پہ اترا ہے، جو پڑھنا لکھنے جانتے نہیں تھے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے رئیس ہیں، انڈیا کے، دبئی کے، سب سے میرا سلام دعا کرکٹ کے زمانے میں، کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ دنیا تقدیری ہے، اس سے محنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں میرے دوستو۔ اس دنیا کو ترجیح نہ دو، دنیا 60-70 سال ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ 60-70 سال کرائے کے مکان میں ہم سب کچھ لگا دیں، اور وہ دار القرار، اللہ کہہ رہے ہیں وہ دار القرار وہ ہے، قرار ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے۔ یہ تو آج نکل جائیں، ہمارا جنید جمشید ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا، آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا اس کا جہاز کریش کر گیا۔ میرے فون میں 100 آدمیوں کا نمبر میں نے ڈیلیٹ کیا ہے، میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، مجھے کیا پتا یہاں 3 نوجوان بیٹھے تھے، میں یہاں گیا وہ نوجوان وہاں گئے، وہ 3 نکلے، کسی گاڑی نے ان کو مارا، تینوں انتقال کر گئے، آخری بیان سن رہے تھے، پتہ نہیں کون سے۔ میں نے 2-3 کلپ دیکھے کہ آدمی آخری بیان کرتے انتقال کر گیا۔ تو میرے دوستو دنیا کو مقصد نہ بنائیں، میں جو دنیا کو مقصد بناتا ہے اللہ اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں، اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں۔ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، جیسے صحابہ نے استعمال کی، چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے مال مومن کے لیے نعمت ہے، نعمت ہے۔ اسی مال سے صحابہ جو ہے 10 مبشرہ بن گئے۔ تو اس کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ نے دنیا کے بارے میں سوچا نہیں ہے، جہاں آج ہمارے 24 گھنٹے لگ رہے ہیں، 24 گھنٹے لگ رہے ہیں۔ میرے دوستو اللہ قدرت رکھتا ہے، 1 گھنٹے میں سال کی روزی پہنچا دے، 1 گھنٹے میں 1 مہینے کی روزی پہنچا دے۔ تو میرے دوستو دین کو مقصد بنانا ہے، دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے۔ آدمی گائے لینے جاتا ہے، بھینس کو دودھ کی وجہ سے، گوبر کی وجہ سے، گوبر تو پیکیج کے ساتھ آتا ہے، اصل تو مقصد گائے ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ تعالی دین کو ترجیح دیں گے، دنیا تو میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں عزت والی رزق دوں گا، عزت والا رزق۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اچھا کہتے ہیں جس کے اندر دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے، یہ لمبے نفل پڑھ کے چیک کرے، اللہ اکبر کرے، اب یہ دیکھے اس کی نماز میں دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے۔ دنیا آئے گی، پوری طریقے سے آئے گی، اس کو ہٹا کے آخرت کی محنت کرے، آخرت کی طرف جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پہ، اس پہ بھوکے ایسے ٹوٹیں گے، ایسے لوگ ایسے ٹوٹیں گے، بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ تعداد بڑھ جائے گی، لیکن ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ یا اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ تو میرے دوستو اللہ نے ہمیں جینے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی گزارش ہے، دیکھو سچ بتاؤ، برا نہ ماننا بھائی، برا نہ ماننا۔ آئی فون جب گرتا ہے نیا ہاتھ سے سڑک پہ تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، نماز چھوڑنے کی ہوتی ہے؟ بتاؤ بھائی، آئی فون کی بھی ہونی چاہیے، کیا نماز کی بھی ہوتی ہے؟ میں جب گھر جاتا ہوں نا، بیوی پہچان جاتی ہے آج مجھے دنیا کا نقصان ہوا ہے، نہ آخرت کے نقصان کو بیوی بھی نہیں پہچانتی۔ صحابہ کا آخرت کا نقصان ہوتا تھا، میرے دوستو روتے تھے نا۔ فرمایا مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گر گیا، اور منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس نے ناک پہ سے مکھی اٹھا دی۔ میرے دوستو یہ دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے، اس کو ترجیح دینا آخرت پہ۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو میرے دوستو اس کی حقیقت پہچاننا، اس لیے میرے دوستو اس سے تھوڑا تھوڑا بچ کے چلنا۔ ضرورت کی دنیا ہے، ضرورت کا انشاءاللہ تعالیٰ کرو، اور یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، جس کو جو جتنی دنیا زیادہ استعمال کرے گا
आखिरत में उसका दर्जा उतना ही कम हो जाएगा। 5 उलुल अज़म नबी हैं, 5, तमाम 5 नबी दुनिया के यानी ऐसे हालात आए, उनसे ज्यादा फकीरी वाली जिंदगी किसी ने भी नहीं गुजारी है। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकीर तरीन जिंदगी। 6-6 दिन घर में खाने को नहीं होता था, 3-3 चांद चूल्हा नहीं जलता था। जब दुनिया से गए तो तमाम बीवियां भूखी थी, चूल्हा जलाने को तेल नहीं था। हसनैन भूखे, फातिमा भूखी, सहाबा भूखे। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने हमेशा उनको, जब भी कोई सहाबी आया है या आपकी बेटी भी आई है, आपने अमल दिया, दुनिया नहीं दी उनको, हालांकि नाजायज नहीं है। कितना मशहूर वाकया है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई कि आपके पास अब्बाजान बकरियां मुझे दे दें। ए फातिमा, तुझे बकरियां दे दूं कि अल्लाह से 5 कलमात दिला दूं? अल्लाह के रसूल, मैं थक जाती हूँ, आपके खादिम है, खादिम दे दें। ए फातिमा, खादिम दे दूं तुझे तस्बीह फातिमा अल्लाह से दिला दूं? अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए कि अल्लाह के रसूल, आपके पास जानवर आए, ए अली जानवर दे दूं तुझे 5 कलमात अल्लाह से दे दूं? एक है भिखारी, वो जो था भीख मांगने वाला, उसको बाजार का रास्ता दिखाया ना। जो साहबी आए, एक ना घर हालात सही नहीं है, क्या घर में सलाम करके दाखिल हो, मुझ पे दुरूद पढ़ो और सूरह इखलास पढ़ो। एक साहबी आए कि मेरे जो है घर के हालात सही नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी लंबी हो और मेरा रिस्क बड़ा हो। कहा तू ये नहीं कहा दुबई शिफ्ट हो जा, ये नहीं कहा तू कनाडा चला जा, कहा तू माँ बाप की खिदमत कर, रिश्तेदारियां जोड़, अल्लाह तेरी जिंदगी लंबी करके कि तेरी रोजी भी बढ़ा देगा। अमल बताया। मेरे दोस्तों, हमारी तो भूख में भी रोजी है। हदीस में आता है, जिसके 3 दिन के जिस पे फाके आ जाएं, 3 दिन के फाके आ जाएं, वो अपनी हाजत को ना अपनी हालत से ना अपनी जबान से किसी को तस्करा करे, अल्लाह पे वाजिब है 1 साल की हलाल रोजी खुद उसको पहुंचाएंगे। मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारा चैनल द वे ऑफ इस्लाम ऑफिशियल सब्सक्राइब करें।